جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اس کے متعلق 409 سے سب سے پہلے حضور نبی اکرم رحمۃ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرنا پڑے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا قادری دہلوی ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ اور کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ اور ہر نبی کو ملا معجزہ، ایک ہی معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی۔ اور ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں کہ قوت دست سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت دست سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دے۔ اور فرماتے ہیں ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو۔ ہونا یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو تم بھی نہ ہو، ہونا یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو تم بھی نہ ہو، بس میں توفیق بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو۔ حضرات، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، ولو کرہ الکافرون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نور کا اتمام فرمانے والا ہے، اپنے نور کو مکمل فرمائے گا اگرچہ کافروں کو ناپسند ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے قبل جتنے بھی انبیاء کرام رسولان عظام علیہ الصلوۃ والتسلیم اس دنیا میں تشریف لائے اور ان پر جو کتابیں نازل کی گئی، بالخصوص توریت، زبور اور انجیل، ان کتابوں کے اندر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نشانیاں بیان کی گئی تھی اور حضور علیہ السلام کا ذکر تھا۔ اور اسی طریقے سے حضور علیہ السلام کے جو خلفاء تھے، حضرت صدیق اکبر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی مولا علی، ان تمام کے تعلق سے بھی باتیں ماں قبل کی کتابوں میں مذکور ہیں۔ اور یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نشانی کے بارے میں بھی اس سے ماں قبل کتابوں میں مذکور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہود اور عیسائی جو حضور علیہ السلام کے زمانے میں اہل کتاب تھے، جن پر اللہ، جن کے بارے میں، جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کتابوں کو نازل فرمایا تھا، انہوں نے حضرت عبداللہ کو ان نشانیوں کے ذریعے، جو نشانیاں حضور علیہ السلام سے قبل کتابوں میں مذکور تھی، ان نشانیوں کے ذریعے انہوں نے حضرت عبداللہ کو پہچان لیا تھا کہ یہی نبیوں کے سب سے آخر نبی، امام الانبیاء، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی بننے والے ہیں۔ لیکن چونکہ یہودی اور عیسائیوں کے اندر حسد سب سے زیادہ تھا، اس لیے وہ یہ چاہتے تھے کہ جو سب سے آخر نبی ہو وہ ہمارے یعنی بنی اسرائیل کے اندر ہی ہو اور کسی اور خاندان میں وہ آخری نبی نہ ہو۔ اور چونکہ حضرت عبداللہ قریش سے تعلق رکھنے والے تھے، ان کا تعلق بنی اسرائیل سے نہیں تھا، اسی لیے وہ حضرت عبداللہ سے بہت زیادہ جلتے تھے اور انہوں نے بہت مرتبہ بار بار حضرت عبداللہ پر جان لیوا حملہ بھی کیا، لیکن ہر مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت فرمائی۔ اسی طرح ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جنگل میں تشریف لے جاتے ہیں شکار کرنے کے لیے۔ جب آپ جنگل میں تشریف لے گئے تو ہر بار کی طرح اس بار بھی یہودیوں نے، اہل کتاب نے حضور علیہ السلام کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جان لیوا حملہ کیا، لیکن اس مرتبہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت فرمائی اور آسمان سے فرشتے نازل ہوئے اور ان فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کرنے والے جو لوگ تھے ان کو حضرت عبداللہ سے بچایا، ان سے حضرت عبداللہ کو بچایا اور حضرت عبداللہ کی حفاظت کی۔ جس جنگل میں حضرت عبداللہ شکار کے لیے گئے تھے، اسی جنگل میں حضرت وہب بن عبد مناف، جو کہ حضرت آمنہ کے والد گرامی تھے اور بعد میں حضرت حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نانا جان بھی ہوئے،
وہ بھی اس جنگل میں موجود تھے. انہوں نے جب یہ سارے معاملات دیکھے تو انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ جو حضرت عبداللہ ہے یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے بلکہ یہ بہت بڑی شخصیت ہے. اور انہوں نے پھر گھر جا کر کے وہ سارا واقعہ اپنے گھر والوں کو سنایا. اور اپنے گھر والوں کو سنانے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی حضرت آمنہ کا نکاح میں عبد المطلب کے بیٹے حضرت عبداللہ سے کر دوں. گھر والوں نے اس رشتے کو منظور کر لیا. اس کے بعد انہوں نے اپنے بعض احباب اور دوست کے ذریعے وہ رشتہ حضرت عبد المطلب تک پہنچایا. حضرت عبد المطلب یہ چاہتے تھے کہ میرے بیٹے عبداللہ اتنے خوبصورت ہیں اور شریف بھی ہیں, عزت والے بھی ہیں, اس لیے ان کی شادی کسی ایسی عورت سے کی جائے جو کہ عزت و نسب میں اور حسب و نسب میں, عزت و شرافت میں حضرت عبداللہ کی طرح ہو, یعنی وہ بھی پاکیزہ سیرت اور پاکیزہ صورت والی ہو, خوبصورت بھی اور خوبصورت بھی ہو. لہٰذا حضرت عبد المطلب نے اس رشتے کو منظور فرما لیا. جب حضرت عبد المطلب نے اس رشتے کو منظور فرمایا اس کے بعد جب حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کا نکاح ہوتا ہے, مختصر طور پہ میں عرض کرتا چلوں کہ جب حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کا نکاح ہوا, نکاح کے بعد وہ نور جو حضرت آدم علیہ السلام سے منتقل ہو کر کے حضرت شیث علیہ السلام, پھر ان سے منتقل ہوتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام, پھر ان کی اولادوں سے منتقل ہوتے ہوئے حضرت عبد المطلب کے پشت منور میں آیا تھا. اور حضرت عبد المطلب کی پشت منور سے نور منتقل ہو کر کے حضرت عبداللہ کی پیشانی میں نور جگمگا رہا تھا. تو جب حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کا نکاح ہوتا ہے تو نکاح کے بعد حضرت عبداللہ کی پیشانی سے وہ نور منتقل ہو کر کے ان کے پشت سے وہ نور منتقل ہو کر کے حضرت آمنہ کے بدن اقدس میں وہ نور آتا ہے. اللہ اکبر. کتابوں میں آتا ہے کہ جس رات میں وہ نور حضرت عبداللہ کے پشت منور سے منتقل ہو کر کے حضرت آمنہ کے بدن اقدس میں وہ نور آیا تو عالم ملکوت میں فرشتوں کی دنیا میں اعلان کر دیا گیا کہ پوری کائنات کو روشنی سے منور کر دو, نور سے منور کر دو. داروغ جنت کو یہ حکم دیا گیا کہ فردوس اعلیٰ کو کھول دو, اور زمین و آسمان کے جتنے بھی فرشتے تھے وہ تمام کے تمام فرشتے خوشی میں جھوم اٹھے. اور اللہ اکبر, یہاں تک کہ کتابوں میں آتا ہے کہ جس رات میں وہ نور حضرت عبداللہ کے پشت منور سے منتقل ہو کر کے حضرت آمنہ کے بدن اقدس میں وہ نور آیا تھا تو پوری دنیا جو ہے وہ خوشبوؤں سے معطر ہو گئی تھی. اور یہاں تک کہ قریش کا حال یہ تھا کہ جو قریش یعنی جس خاندان میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیدائش ہوئی تو قریش کچھ سال بہت زیادہ پریشان تھے, سخت قحط سالی میں مبتلا تھے. ان کے جانوروں کے اندر بھی طاقت نہیں رہ گئی تھی کہ وہ جانور دودھ دے دے. لیکن جس رات میں حضرت عبداللہ کی پیشانی سے وہ نور حضرت آمنہ کے بدن اقدس میں منتقل ہوتا ہے, اس رات میں اللہ تبارک و تعالی نے قریش پر بارش کو نازل فرمائی. اور جب قریش پر بارش نازل ہوئی تو اس قدر قریش کو خوشی اور مسرت کا احساس ہوا کہ قریش نے اس سال کا نام خوشی کا سال رکھ دیا. اور یہاں تک کہ کتابوں میں آتا ہے کہ جس رات میں حضرت عبداللہ کے پشت منور سے وہ نور منتقل ہو کر کے حضرت آمنہ کے بدن اقدس میں نور آتا ہے, وہ رات جو تھی وہ جمعے کی رات تھی. اور ایام تشریق یعنی حج کے دنوں میں وہ نور جمعے کی رات میں منتقل ہو کر کے حضرت آمنہ کے بدن اقدس میں آیا تھا. یہی وجہ ہے کہ حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ جس رات میں حضرت عبداللہ کی پشت منور سے نور منتقل ہو کر کے حضرت آمنہ کے بدن اقدس میں وہ آیا, وہ نور تمام راتیں یہاں تک کہ لیلۃ القدر جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر, کہ لیلۃ القدر ہزاروں مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے. اس رات پر بھی حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ اس رات کو فضیلت حاصل ہے جس رات میں حضور علیہ السلام کا نور منتقل ہوا. اور اس کی وجہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ جس رات میں حضور کا نور منتقل ہو کر کے حضرت آمنہ کے بدن اقدس میں آیا, اس نور میں اللہ تبارک و تعالی کی وہ عظیم عظیم نعمتیں اور رحمتیں نازل ہوئی کہ قیامت تک جتنی بھی راتیں آئیں گی ان راتوں میں کسی بھی رات میں وہ رحمتیں اور برکتیں نازل نہیں ہوں گی جتنی برکتیں اور رحمتیں اللہ تبارک و تعالی نے اس رات میں نازل فرمائی. یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جس رات میں حضرت عبداللہ کے پشت منور سے نور منتقل ہو کر کے آیا, اس رات میں جتنے بھی جانور تھے ان تمام جانوروں کو اللہ تبارک و تعالی نے قوت گویائی عطا فرمائی. اور تمام جانور ایک دوسرے کو خوشخبری دے رہے تھے کہ خوشخبری ہو, آج رات محمد عربی علیہ الصلوۃ والتسلیم جلوگر ہو گئے. یہاں تک کہ کتابوں میں آتا ہے کہ اس رات میں مشرق کے پرندے مغرب کے پرندوں کو اور مغرب کے پرندے مشرق کے پرندوں کو خوشخبریاں دے رہے تھے.
تو خوشخبری ہو آج پوری کائنات میں سب سے زیادہ حسین و جمیل اور سارے نبیوں کے امام یعنی محمد عربی علیہ الصلوۃ والتسلیم جلوگر ہونے والے ہیں۔ اور اللہ اکبر، حضرت سیدہ آمنہ بیان فرماتی ہے کہ وہ نور جب حضرت عبداللہ کے پشت منور سے منتقل ہو کر کے مجھ تک آیا تو جس طریقے سے عام عورتوں کو بچے کی پیدائش سے پہلے جو دن ہوتے ہیں 9 مہینے یا 6 مہینے، ان دنوں میں جو پریشانیوں سے سامنا پڑتا ہے، مجھے کسی بھی طریقے سے پریشانی نہیں ہوئی۔ یہ کیا تھا؟ یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نورانیت کا صدقہ تھا۔ اور اللہ اکبر، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب حضرت آمنہ کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہوا، کسی بھی طریقے کی پریشانی کا احساس نہیں ہوا، تو پھر انہیں کس طریقے سے پتا چلا کہ میں نبیوں کے امام کی ماں بننے والی ہوں؟ میں حمل سے ہوں، کس طریقے سے پتا چلا؟ تو حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ کسی رات میں حضرت آدم علیہ السلام، کسی رات میں حضرت نوح علیہ السلام، کسی رات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، گویا کہ بڑے بڑے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم نے آ کر کے مجھے خوشخبری دی کہ آمنہ تجھے مبارک ہو، تو نبیوں کے امام کی ماں بننے والی ہے۔ پھر حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ جب وہ رات آئی کہ جس رات میں میرے بیٹے محمد عربی علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی، تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ جب میرے بیٹے محمد عربی علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی، اس کے بعد میں دیکھتی ہوں کہ آسمان سے چند عورتیں نازل ہوئیں اور آ کر کے انہوں نے خوشخبری دی، اے آمنہ تجھے مبارک ہو، نبیوں کے امام کی ماں بننے والی ہے۔ رات واقعات بہت ہے، لیکن میں بس انہی باتوں پر اپنی گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا